اخلاقی خصوصیات حدیثی منابع میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات میں سے زہد، انفاق، فراوانی علم، طولانی عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ جیسی اخلاقی خصوصیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ محمد بن طلحہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اہل بیت میں سب سے زیادہ عظمت و بزرگی کا حامل شخص قرار دیتے ہیں، جو علم و معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ، عبادت و بندگی نیز قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے زمانے میں شہرت رکھتے تھے۔ مالک بن انس جو اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں، امام علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، جتنی مدت جعفر بن محمد کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں پایا، یا نماز کی حالت، یا روزے داری کی حالت میں، یا ذکر پڑھنے کی حالت میں۔ بحار الانوار کے مطابق امام علیہ السلام نے کسی فقیر کے سوال کرنے پر اسے 400 درہم عطا فرمائے، اور جب اس کی شکر گزاری کو دیکھا تو اپنی انگوٹھی جو 10,000 درہم کی تھی اسے بخش دیا۔ آپ علیہ السلام کے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ کتاب کافی میں آیا ہے کہ آپ رات کو کسی تھیلے میں روٹی، گوشت اور درہم و دینار رکھ کر بطور ناشناخت غریبوں کے دروازے پر جاتے تھے اور مذکورہ چیزوں کو ان میں تقسیم کرتے تھے۔ ابو جعفر خثعمی نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ درہم و دینار سے بھرا ہوا ایک تھیلا مجھے دیا اور اسے بنی ہاشم کے کسی فرد کو دینے کا کہا، لیکن اسے یہ نہ کہا جائے کہ اسے کسی نے بھیجا ہے۔ خثعمی کہتے ہیں، جب اس شخص نے وہ رقم لے لیا تو اس کے بھیجنے والے کے لیے دعا کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شکایت کرنا شروع کیا کہ اتنے مال و دولت کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتا۔ عراق کا سفر صفحہ اور منصور دوانکی کی طرف سے دربار میں طلب کیے جانے کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کئی بار عراق کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ عراق سفر کے دوران آپ کربلا، نجف، کوفہ اور ہیرا بھی تشریف لے گئے۔ مسجد سہلہ میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کی قبر کے نزدیک واقع محراب امام جعفر صادق علیہ السلام اور مسجد سہلہ میں مقام امام صادق علیہ السلام آپ کی عراق تشریف آوری کا پتہ دیتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ کے اس سفر کی دیگر اہم سرگرمیوں میں شامل ہے۔ کربلا میں دریائے حسینیہ کے کنارے بھی آپ سے منسوب ایک مقام ہے جو محراب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی بعض احادیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے قبر امام علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کا اندیہ بھی ملتا ہے۔ انہی احادیث کے مطابق آپ نے اپنے پیروکاروں کو قبر امام علی علیہ السلام کی نشاندہی کرائی جو اس سے پہلے مخفی تھی۔ آپ کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ اہل سنت اکابرین بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام و منزلت کے معترف تھے۔ ابو حنیفہ آپ علیہ السلام کو مسلمانوں میں سب سے زیادہ دین شناس اور علم و معرفت کا حامل قرار دیتے تھے۔ ابن ابی الحدید کا کہنا ہے کہ اہل سنت کے اکابرین میں بن جملہ ان کے ائمہ ابو حنیفہ، احمد بن حنبل اور شافعی مستقیم یا غیر مستقیم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں۔ اسی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت میں فقہی اعتبار سے مذہب اہل سنت کی جڑ فقہ شیعہ سے ہی نشو و نما پائی ہے۔ شیعوں میں گروہ بندی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض نے آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے آپ کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے، جو بعد میں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی میں سے بعض لوگ جو اسماعیل کے زندہ ہونے سے مایوس ہوئے تو ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعہ عبدالافتاح کو امام ماننے لگے۔ یہ گروہ فتیحہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہ گروہ عبداللہ کی وفات کے بعد جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے صرف 70 دنوں کے بعد واقع ہوئی، امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعہ ناؤس نامی شخص کی پیروی کرتے ہوئے خود امام جعفر صادق کی امامت پر توقف کیا۔ یہ گروہ بعد میں فرقہ ناویسیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور بعض شیعہ محمد دیباج کی امامت کے معتقد